پنجاب حکومت کے خلاف ایک ٹی وی چینل جس کا نام ARY ہے، اس نے کچھ دنوں سے ملتان میٹرو کے حوالے سے انتہائی بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کیا اور پنجاب حکومت اور خاص طور پر مجھے جھوٹ، دروغ گوئی اور بدترین قسم کی ڈسٹارشن کا نشانہ بنایا گیا۔ چونکہ بدقسمتی سے ARY، میں سبھی ARY کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا، جنہوں نے اس معاملے میں دروغ گوئی کی بدقسمتی سے، ان کے نام ہیں جناب ارشد شریف، جناب سمیع ابراہیم اور جناب عارف بھٹی۔ تو میں نے اس معاملے کو خود ہینڈل کرنے سے پرہیز کیا کہ یہ دن رات افسوس کا مقام ہے کہ دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ اکثر اوقات تو میں نے کہا میں ان کو اگنور کروں، اور حکومت پنجاب کے جو ذمہ دار جو ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا۔ مگر کل پرسوں سے پھر بعض سنجیدہ چینلز نے بھی اس واقعہ کا نوٹس لینا شروع کر دیا، اور ان میں بعض بڑے محترم اینکرز ہیں، وہ چینلز ہیں۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی میں کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جو الزام لگایا گیا وہ یہ ہے کہ ملتان میٹرو بس کے حوالے سے 3 ارب روپے کی کک بیک، کمیشن، رشوت، اس کو، یہ میں ARY کی بات کر رہا ہوں، ان باقی چینلز کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میرے دل میں ان کا احترام ہے۔ افسوس تو ہے کہ کاش وہ دوسرے چینلز اس معاملے کی تحقیق کے لیے یا گفتگو کے لیے حکومت پنجاب سے رابطہ کرتے، ان کے نمائندے ان کو دعوت دیتے، جو کہ ان کو نہیں دی گئی۔ اور ایسے لوگ جو کہ محترم شخصیات ہیں، ان کو اگر اس کیس کا علم نہیں تھا تو وہ خاطر خواہ جواب کس طرح دے سکتے تھے؟ تو یہ صرف اس حد تک تو میرا گلہ بنتا ہے، باقی ان کا احترام وہ لائق احترام ہے۔ تو چنانچہ میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ کہ میرا آج سارا فوکس ARY چینل اور ان کے ان احباب کا ہے جنہوں نے یہ چیرہ دستی کی اور زیادتی کی، جنہوں نے یہ چیرہ دستی کی اور زیادتی کی اپنے آپ سے، اپنے چینل سے، حکومت پنجاب سے، میری ذات کے ساتھ، پنجاب کے عوام کے ساتھ اور دوست ممالک کے ساتھ۔ اس کا کیا مقصد تھا ان کا، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن میں اس کے اوپر ضرور ابھی آگے جا کر اپنی میں جو میری سوچ ہے اس کا میں اظہار ضرور کروں گا۔ تو یہ 3 ارب روپے کا کمیشن کی بات تھی، اور میں یہاں پر یہ بتاتا چلے جاؤں کہ میں نے تمام تر بشری کمزوریاں ہونے کے باوجود، میں نے آج نہیں ہمیشہ کہا ہے، اور میرے دوست اور یہاں پر ہمارے میڈیا کے بھائی اور بہنیں بیٹھی ہیں، کہ بلا کسی امتیاز کے میں نے کہا کہ تمام تر بشری کمزوریوں کے باوجود، ایک ناتواں انسان ہونے کے باوجود، یہ آج کا معاملہ تو ابھی ڈیل کریں گے نا، میں نے کہا کہ 1997 سے لے کر آج تک جو 3 ادوار، پہلا تو 2.5 سال کا تھا، اس کے بعد مارشل لا لگ گیا، اور اس کے بعد یہ 2 سٹینٹس 2008 سے لے کے 13 اور 13 سے لے کے آج تک،
میں نے کہا اور آج پھر میں اس کے اعادہ کر رہا ہوں، اس کیس کو میں بھی ڈیل کروں گا کہ اگر ان تینوں ادوار میں اگر میری ذات کے خلاف سرکاری ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، روپیہ تو دور کی بات ہے، ایک دھیلے کی کرپشن اگر ثابت ہو جائے تو قوم کا ہاتھ اور میرا گریبان. یہ میں آج پھر اس کو ریٹریٹ کر رہا ہوں. اور صرف یہ نہیں، اگر خدا نہ خواستہ میرے مر جانے کے بعد اگر تب بھی میرے خلاف کوئی ایک دہلی کی کرپشن نکلے تو میری قبر سے میری لاش کو اٹھا کے اور پول کے اوپر ٹانگ دیں. یہ میں پہلے بھی کہتا اور آج اس کا اعادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اب میں اس معاملے کے اوپر آ رہا ہوں، کیونکہ یہ کوئی مذاق ہے، اٹ از اے جوک کہ آپ بیٹھے بٹھائیں، آپ فرشتے بنیں اور دوسروں کے اوپر تانوں کے نشتر پھینکیں، اور یہ بھی خیال نہ کریں کہ اس گندی اور زہریلی گیم میں آپ دوست ممالک کو آپ دور کر رہے ہیں. وہ میں بتاؤں گا کہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے. تو اس حوالے سے جو فیکٹس میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہیں کہ جو الزام لگایا گیا پہلا ARY کی طرف سے کہ یاویٹ ایک چینی کمپنی یاویٹ اور کیپٹل انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ جو پاکستانی ایک کمپنی ہوگی، ہمیں تو ملی نہیں آج تک، بہت پتہ کرایا، اس کو ملتان کے میٹرو بس میں ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو کام دیا گیا، سب کنٹریکٹنگ دی گئی، ان کو بطور وینڈر کے یا بطور سب کنٹریکٹر کے ان کو کام دیا گیا. ہم نے اس کی پوری تحقیق کی اور ریکارڈ سے پتہ چلا کہ یعنی کیپٹل انجینئرنگ نام سے کوئی کمپنی اس کا وجود ہی نہیں ہے. کیپٹل انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ، کیپٹل کے نام سے اور بے شمار سروسز اور فلانا اور ہوں گی، مگر اس نام سے اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق پورے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی کسی برانچ میں ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. کیپٹل انجینئرنگ کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ نے یہ رقم ملتان میٹرو بس پروجیکٹ کے فیز 3 میں، یعنی اس کے 9 بیچز ہیں، 9 بیچز ملتان کے منصوبے کے، یعنی 9 بیچز پیکیجز کی بات کر رہا ہوں، پیکیجز بیچز ایک کی بات ہے یار، چلو میں آپ سے انگریزی سیکھ لیتا ہوں. تو 9 حصوں میں، یعنی 9 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا. اس کو آپ پیکیجز کہہ رہے ہیں جو میرے پیر مرشد کہہ رہے ہیں، یا بیچز کہہ رہے ہیں. تو ان 9 حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا اور الزام یہ لگایا گیا کہ فیز 3 میں کیپٹل انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن پرائیویٹ لمیٹڈ نے یہ رقم میٹرو بس پروجیکٹ کے فیز 3 میں یہ رقم کام حاصل کیا. اب سن لیں، میٹرو بس پروجیکٹ کے مختلف پیکیجز میں کل 9 کانٹریکٹرز تھے. 9 ان 9 کے 9 کانٹریکٹرز نے یہ سرٹیفائی کیا، لکھ کے دیا ان رائٹنگ کہ انہوں نے اس نام کی کسی کمپنی کو نہ تو کوئی سب کانٹریکٹ کیا ہے، کام دیا ہے ایز سب کانٹریکٹر، اور نہ ہی بطور وینڈر کوئی بزنس کیا ہے. اس کے بعد ARY نے کہا کہ حکومت پنجاب کو خط لکھا گیا SCCP جو سیکورٹی ایکسچینج آف پاکستان سے، اور انہوں نے تاخیری حربے استعمال کیا اور جواب نہیں دیا، اپنا نہیں دیا. پہلا خط 13 فروری اس سال آتا ہے 2017 کو ARY کے حوالے سے، اور پوری تحقیق کر کے چیف سیکرٹری صاحب کو خط ملتا ہے، وہ پوری تحقیق کر کے تو 13 مارچ کو جواب بشمول اس کے ساتھ اینکس لگا کے اپنا SCCP کو بھجوا دیا جاتا ہے. ایک تو یہ بات. ARY کے مطابق شہباز شریف نے اس یاویٹ جو چینی کمپنی ہے اس کی مداح میں اور اس کی تعریف میں ایک سرٹیفکیٹ دیا جو شہباز شریف نے سائن کیا.
یہ وہ سرٹیفکیٹ کی کاپی ہمیں ملی جو 16 اگست کے خط کے ساتھ منسلک تھی، اور یہ سارے کا سارا خط جو سو کال تعریفی خط میں نے سائن کیا، وہ سارے کا سارا کیپس میں کیپٹل ورڈز میں ہیں، یعنی سارے کا سارا خط کیپٹل ورڈز میں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ آپ میں نے آج تک کوئی خط کیپٹل ورڈز میں، پورا خط میں نے سائن نہیں کیا، زندگی میں نہیں کیا، سرکاری مجھے یاد نہیں پڑتا. کم از کم یہ خط تو بالکل سائن نہیں کیا، اور اپنے ریکارڈ سے، چیف منسٹر آفس کے ریکارڈ سے اس کی جو نمبرنگ ہے وہ ٹوٹل غلط. میرا جو خط جو 16 اگست کو جو خط جو جاری ہوئے یا اس سے پہلے جاری ہوئے اگست کے اوائل میں یا مئی میں یا آج ابھی جون میں، جولائی میں، ان کی وہ جو ہوتی ہے ریفرنس نمبر وہ ہے ہی نہیں، وہ غلط ہے بالکل. اور پھر تیسری بات، یہ تعریفی سند، یہ اس کے اوپر کسی کا نام نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی نام نہیں اوپر کہ میں یا بیٹ کو یا کسی کو. تو یہ 100% فورجری ہے، فورجری، 100% فورجری ہے، فورجری. میں آپ کو یعنی بلا خوف تردید یہ بتا رہا ہوں کہ یہ فورج لیٹر، اور ہم نے جو ایئر وائی جس کا ریفرنس دیا، 16 اگست کو ہمیں خط ملا HCP جو ادارہ پاکستان کا، اور 16 کی رات کو جواب دے دیا، پوری تحقیق کر کے، مکمل تحقیق کر کے ان کو جواب دے دیا. تو آپ بتائیے کہ ہماری طرف سے کہاں سے تاخیر ہوئی، کہاں سے ہم نے ڈیلے کی اور تاخیری حربے استعمال کیے. آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں کہ 16 تاریخ کو جو میری ذات کے حوالے سے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خط، تعریفی خط شہباز شریف نے جاری کیا، 16 کی رات کو ان کو جواب چلا جاتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ جعلی ہے. اٹ از دا فورجری، اٹ از دا ایبسلوٹلی فراڈ. میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، چونکہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. یہ میری ذات کا معاملہ نہیں. میں منتخب نمائندہ ہوں پنجاب کی مقننہ کا. وہ منتخب نمائندے ہیں 10 کروڑ عوام کے پنجاب کے. اب وہ 11 کروڑ بن گئے، بلکہ 11 کروڑ بھی کچھ اضافہ ہو گیا. میں جواب دہ ہوں پنجاب کی اسمبلی کو، پنجاب کے 11 کروڑ عوام کو، پنجاب کی کابینہ کو، اور سب سے بڑھ کر اس ذات باری تعالیٰ کو جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. تو اتنا سنگین مذاق کرنا اور اس کو سمجھنا کہ ہم ایک سیاستدان کی یا سیاستدانوں کی ہم ان کا کچومر نکال رہے ہیں، ان کا حشر نشر کر رہے ہیں، اور یہ جانے بوجھے بغیر کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کے کیا نیگیٹو، اس کا فالوٹ کیا ہے، مضمرات کیا ہیں. اس سے دوست ممالک اور یا دوسرے ممالک جو ہمیں اپنا احسان کرتے ہیں، ہمیں فنڈ دیتے ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ ہے، چاہے وہ ترکی، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ ترکی ہے یا مڈل ایسٹ ہے. آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ پیسہ نہ دیں، سرمایہ کاری نہ کریں، آپ اپنا گرانٹ نہ دیں. یہ خدا نخواستہ چور یہ پولیٹیشین ہے، اور انہوں نے یہ آپ کے پیسے کھائے ہیں، کمیشن کھاتے ہیں، یہ کک بیکس لیتے ہیں. ان کو خدا کا خوف نہیں آیا، ان کو کوئی قیامت کا ان کو ڈر نہیں ہے. انہوں نے جواب نہیں دینا اللہ کی عدالت میں، کیا ساری عمر انہوں نے یہاں پر رہنا ہے؟ یہ مقام افسوس ہے، یہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے. ہم نے سب نے ایک دن مر جانا ہے، اس خدا کے آگے حاضر ہونا ہے. یہ سیاست، یہ وزارت عظمیٰ، یہ وزارت اعلیٰ، یہ ججی، یہ جرنیلی، یہ پولیس افسر، یہ بیوروکریٹس، سب کچھ یہاں رہ جانا ہے. صرف آگے اعمال جانے ہیں اور کچھ نہیں جانا. ہمارے بچے بھی جب قبر میں جاتے تو وہاں پر فاتحہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں. اور shroud of the coffin has no pocket. کفن کی کوئی جیب نہیں ہوتی. کچھ ہم نے اور آپ نے
اس قوم کو کیا بتانا ہے؟ آپ جوان نسل کو کیا پیغام دے رہے؟ جھوٹ کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم بلیک میلنگ کرتے ہیں، ہم اپنا واقعات کو ہم ڈسٹارٹ کرتے ہیں. یہ آپ اس قوم کے نوجوان نسل کو یہ بتا رہے ہیں، کالج کے اسٹوڈنٹس کو، بچیوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو جو لاکھوں کروڑوں میں ہیں، ان کو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ ہے اے آر وائی کی پرفارمنس اور یہ ان کا نقطہ نظر ہے، یہ ویژن ہے ان کا کہ اس ملک کے اندر جھوٹ بولو اور جھوٹ کے کلچر کو فروغ دو. آپ ججوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ جوان نسل کے وکلاء کو آپ پیغام دے رہے ہیں، آپ پولیٹیشین کو یہ پیغام دے رہے ہیں، آپ مزدور کو، محنت کش کو، آپ بیوہ اور یتیم کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر اعتبار نہ کرو، یہ آپ کے پیسے ہڑپ کر رہے ہیں. آپ افواج پاکستان کے بہادر سپاہیوں اور جرنیلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جناب یہ چور ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ بالکل. کچھ احساس کریں، کچھ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ میری پوزیشن میں ہو تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ پھولوں کی سجنی، یہ کانٹوں کی مالا ہے. میں اپنے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں نے نہ صرف اس دور میں، نہ صرف پچھلے دور میں، بلکہ اس سے پچھلے دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایک ناتواں کمزور انسان ہوں، لیکن ایک مزدور کی طرح اور ایک خادم کی طرح میں نے دن رات اس غریب قوم کی میں نے خدمت کی ہے. چاہے وہ پنجاب کے ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ میں ہم نے 2 لاکھ بچوں اور بچیوں کو جو یتیم اور بیوہ ماں اور جن کا سہارا کوئی نہیں ہے، ان کو ہم نے تعلیمی وظائف دیے 11 ارب روپے کے، اور آج وہ ہزاروں ڈاکٹرز انجینئرز بن چکے ان پچھلے 9 سالوں میں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جعلی ادویات کا خاتمہ کر کے ایک بہترین دوائیاں دے رہے ہیں اپنے مریضوں کو. ہسپتالوں کی رینوویشن ہو رہی ہے، فلٹر کلینکس بن رہے ہیں، اور بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے علاج اور معالجے کے معاملات کو ٹھیک کریں. تعلیم کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے بہت امپروومنٹ لے کے آئے ہیں. پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے. جنوبی پنجاب کی جو بچیاں ہیں جو 6ٹھی کلاس میں پڑھتی ہیں، ہزاروں لاکھوں بچیوں کو ہم نے 200 روپے سے 1000 روپیہ وظیفہ مقرر کیا. 6 ارب اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. بے روزگار نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ہم 50 ہزار کے بلا سود قرضے دے رہے ہیں، اور لاکھوں خاندان آج خود اپنا بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہو چکے، نہ کہ وہ معاشرے پر بوجھ بنے. کسانوں کو نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے ایک سستی کھاد دی. پنجاب میں 70 سال میں پہلی مرتبہ بلا سود قرضے بڑے ذمہ داروں کو نہیں، وڈیروں کو نہیں، 10-11 ایکڑ کے مالک یا ان سے کم، ان کو ہم بلا سود قرضے دے رہے ہیں. اور وہ ان کو یقین نہیں آ رہا کہ 70 سال میں ہمیں قرضے ملے ہمارے دروازے پہ آ کے. 85 ارب روپے سے فارم ٹو مارکیٹ روڈ بن رہی ہیں پنجاب میں. اسٹیٹ آف دی آرٹ ایسفالٹ روڈ، دیہات کی زندگی بدل گئی. اور سب سے بڑھ کر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے ارب ڈالر کے سی پیک کے علاوہ حکومت پاکستان میں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اور پنجاب میں ہم نے شفاف طریقے سے الحمدللہ ہم نے سرمایہ کاری کی. اور وہ 20 مہینوں میں ہزاروں میگا واٹ کے منصوبے چل پڑے ہیں. اور لوڈ شیڈنگ میں ایک بہت بڑی کمی آئی ہے. اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو لوڈ شیڈنگ ایک قصہ پارینہ بن جائے گی. میں کوئی اپنی ذات کے لیے I'm not speaking for myself. I'm speaking for the people of Punjab in Pakistan. میں غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کی بات کر رہا ہوں، جن کو بیچاروں بجلی نہ ہونے کے بنا پر جن کی روزگار چلا گیا، ہسپتال میں بجلی نہ ہونے کی بنا پر ان کے پیارے چلے گئے، جعلی ادویات سے وہ ان کے کمانے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم نے دانش اسکول بنائے، ہم نے یونیورسٹیاں بنائیں. اور میں پھر کہتا ہوں کہ اگر ان 9 سالوں کا یہ اور 2.5 سال پہلا ایک دہلی کی کرپشن میرے خلاف ثابت کر دیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا
ہاتھ اور میں میرا گریبان ہوگا. تو اس طرح کے الزام لگانا, بہتان تراشی کرنا, اور بھائی میدان میں آؤ تو کوئی سچ تو لے کے آؤ, کوئی سچی بات تو کرو. کیوں آپ قوم کو ایک حیرانی کیفیت میں پیدا کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اس ملک کو دوبارہ دھکیل رہے ہیں جھوٹ اور گندی سیاست کے اوپر, اور بہتان تراشی کے اوپر, الزام تراشی کے اوپر؟ یہ آپ کا چینل ہے. تو میں, بات لمبی ہوگی, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے فیکٹ سارے آپ کے آگے بیان کر دیے, اور میں نے بڑی موٹے بڑے بڑے جو منصوبے ہیں ان کے بارے میں میں نے بات کر دی. لیکن ان کے پیچھے ہے کون؟ یہ ہے اصل بات. اس ایئر وائی کے چینل کے پیچھے کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اس صوبے کے, اس ملک کی جو خدا کی زمین, اس کے اوپر اربوں روپے کی زمینوں پر قبضے کیے ہیں. وہ قبضہ مافیا, وہ لوگ جنہوں نے بیواؤں اور یتیموں کی محنت اور رزق حلال کی پونجی جو بینکوں میں جمع کرائی, وہ کروڑوں اربوں روپے کے قرضے لے کر ان کو معاف کروایا, ان کا خون چوسا. یہ وہ لوگ ان کے پیچھے ہیں. کیونکہ میں ان کی بات کرتا ہوں. اگر میری گردن بھی کٹ جائے تو مجھے کوئی ملال نہیں ہوگا, کہ میں, اگر یہ پاکستان 21 کروڑ عوام کا ہے, یہ اشرافیہ کا نہیں ہے, یہ قرض خوروں کا نہیں ہے, یہ بلیک مارکیٹس کا نہیں ہے, یہ زمینوں پر قبضہ مافیا کا نہیں ہے, یہ کرپٹ مافیا کا نہیں ہے. یہ 21 کروڑ عظیم پاکستانیوں کا ملک ہے. اور اگر وہ اس کے پیچھے لگیں تو مجھے بڑے شوق سے آپ آئیں اور وار کریں. میں انشاءاللہ آخر دم تک میں اس کا مقابلہ کروں گا انشاءاللہ. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیغام جو دیا جا رہا ہے کہ کرپشن, یعنی سوال کہ ایئر وائی نے ان قبضہ مافیا کا ذکر کیا کبھی؟ انہوں نے قرضے جو معاف کروائے ان کا کبھی ذکر کیا؟ میں بھی اس پر ابھی آتا ہوں. بڑے بڑے سکینڈل نہیں, اسٹیبلش سپریم کورٹ کے فیصلے, میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. چند لمبی لسٹ ہے, آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا. خدا کے بندو, میں تو اپنی کوئی بات نہیں کرتا, میں تو ایک ناتواں انسان ہوں, ایک مزدور ہوں, ایک خادم ہوں, اور مجھے اس کے اوپر بڑا فخر ہے. لیکن آج اس طرح کی بہتان تراشی ہو تو یہ عوام کیا سوچیں گے؟ یہ اس ملک کی جو جن کی سمجھ بوجھو کیا سوچیں گے کہ وہ ٹیلی ویژن دیکھ کر وہ پھر یہ قیاس کریں گے اور یہ اندازے لگائیں گے کہ یہ ہمارے یہ جو پولیٹیشین اور یہ باتیں کرتا ہے یہ خادم اعلیٰ, یہ تو خادم اعلیٰ نہیں ہے, یہ تو خائن ہے. بالکل یہ ہیں خائن جو کہ قوم کی سوچوں کو لوٹ رہے ہیں. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ جو سکینڈلز ہیں وہ بڑے, اور آج وقت آ گیا ہے, کیونکہ یہ تو وہ بات ہوئی کہ چور اچکوں کی کرو قدر, چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا. یہ خداداد پاکستان ہے, یہ اقبال کا پاکستان ہے. آپ تو اقبال کی روح کو تڑپا رہے ہیں, آپ قائد اعظم کی روح کو تڑپا رہے ہیں, اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اس کے بعد میں جانتا ہوں آپ نشتر چلانے میں نشتر سہوں گا. میں اپنے مجھے تو اس بات کا پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جتنے آپ نشتر چلائیں گے میں اور تیزی سے کام کروں گا انشاءاللہ, اور مجھ میں اللہ تعالیٰ پھرتی پیدا کرے گا انشاءاللہ. اور آپ کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. برطانیہ میں آپ اس ہرزہ سرائی کا اور جھوٹ کا اور منافقت کا مزہ چکھ چکے ہیں. سارے اثاثے آپ وہاں پر گنوا چکے, آپ کا وہاں پر چینل اپنا ختم ہو گیا, آپ کو بہت بڑا جرمانہ پڑا. یہ آپ ہی کا چینل ہے, کسی اور کا چینل نہیں ہے. کچھ تو ہم اس ملک کے لیے اب فکر کریں, اپنے لیے نہیں, اپنے بچوں کے لیے کریں, اپنے نسلوں کے لیے کریں.
تو میں اب آتا ہوں اس نشست کی جو فائنل جو پارٹ ہے. یہ تو میں نے جواب، اس کے بعد میں آپ سے سوالوں کا جواب دوں گا، فکر نہ کریں. آپ رات 12 بجے تک میں بیٹھوں گا، میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ. مجھے بتائیں، یہ تو بات ہو گئی. رینٹل پاور پروجیکٹ اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا، اسٹیبلشڈ کیس ہے، اس کا کیا ہوا؟ یہ جو چینل ہے، اور اسی حوالے سے میں باقی چینلز کی خدمت بھی عرض کروں گا کہ آیا جب آپ بات ہوتی ہے پاناما کی اور سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتی ہے اور وزیر اعظم استعفیٰ دے کے گھر آ جاتے ہیں، تو کیا احتساب پاناما پہ ختم ہو جائے گا؟ گو کہ جو سزا ملی وہ پاناما سے اقامہ کے اوپر ملی، لیکن وہ سپریم کورٹ ہے، اس کا ہمیں احترام ہے. وزیر اعظم چپ کر کے گھر چلے آئے، اپنی سیاسی مقدمہ انہوں نے عوام میں پیش کیا، ان کا حق ہے. نواز شریف صاحب، ہم سب کا حق ہے. لیکن کیا احتساب یہاں پر ختم ہو گیا کہ یہ اس کی شروعات ہیں؟ اگر احتساب پاناما کے اوپر ختم ہو گیا تو یہ پاکستان کے اندر احتساب کی موت واقع ہو گئی. اور اگر پاکستان میں اگر واقعی شفاف احتساب کا آغاز ہونا ہے بلا امتیاز اور کڑا، وداؤٹ اینی پولیٹیکل کنسیڈریشن، شفاف اینڈ ابو بورڈ، تو پھر اس کا آغاز ہو جانا چاہیے. اگر نہیں ہوگا تو یہ قوم، یہ نوجوان نسل، یہ پھر ایک انقلاب لے کے آئے گی جس میں ہم سب خس و خاشاک کی طرح بیٹھ جائیں گے، اور جھوٹ بولنے والے اور مکار اور فریبی تو سب سے پہلے اس میں بہیں گے. مگر پھر وہ آٹے میں گھن بھی پس جاتا ہے. یہ ایک اسٹیبلش دنیا کی ایک ہے، ایک تجربہ ہے، اس میں آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے. ای او بی آئی کا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ چیئرمین ظفر گوندل تھے. میں معافی چاہتا ہوں، گوندل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تو اگر ان کے گاؤں کے تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں، لیکن کیا کیجئے کہ یہ حقائق ہیں اور تلخ نوائی ہے، اس کو ہمیں سب کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. ظفر گوندل اربوں روپے کے زمینوں کے قبضے کیے، اپنا فراڈ کیا، فراڈ، اور اس میں وڑا اس میں تھے، اس میں سب شامل تھے اس میں. اور وہ اسٹیبلش کیس سپریم کورٹ کا، اس میں جو بیٹھے ہیں، پہلے بیٹھے تھے پی ٹی آئی میں، وہ بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے بھی زمینیں خریدیں، اربوں روپے کی خرید کے دی اس کو، ای او بی آئی کو. آج وہ 62-63 کو پروف کرنے کے لیے آج وہ پی ٹی آئی میں بیٹھے ہیں. یہ احتساب ہے. این آئی سی ایل اربوں روپے کی ڈاکہ زنی، اسٹیبلشڈ ڈاکہ زنی اربوں روپے کی، اس کے اوپر کوئی بات نہیں. کیا یہ احتساب ہے؟ اس غریب قوم کے یتیموں کا حصہ، اپنا بیواؤں کا حصہ، عام آدمی کا، مزدور کا، آج اگر بجلی پچھلے 15 سالوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو اسی کرپشن کا نتیجہ تھا. 70 سال میں اگر جعلی ادویات ملتی تھیں اور غریب آدمی کا علاج نہیں ہوتا تھا، وہ کرپشن کا نتیجہ تھا. بشیرہ کی بیٹی اگر سزک کر جان دیتی تھی اور علاج نہیں ملتا تھا، وہ کرپشن کا نتیجہ تھا. اور ضیاء الدین کا باپ اگر اللہ کو پیارا ہوا کہ علاج نہ ملا اور سرجری نہیں ملی تو وہ کرپشن کا نتیجہ تھا. تو آج یہ تمام حقائق سامنے ہوتے ہوئے پوری قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ہیں، اور اس کے اوپر ہم آنکھیں چرا لیں، بند کر لیں، اور پھر کہیں کہ ہم پاکستان، خدا داد ملک پاکستان ایک دن عظیم بنے گا. ضرور بنے گا، مگر اس طرح نہیں بنے گا. بنے گا اسی طریقے سے جس طرح زندہ قومیں بنی، جس طرح قرآن حکیم نے بتایا، جس طرح
اقبال نے بتایا اور علامہ اور قائد اعظم نے بتایا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خود داری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اس طرح بنے گا پاکستان عظیم، اس طرح بنے گا انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس طرح ہم کشکول توڑیں گے، اس طرح ہم انشاءاللہ اغیار کی دھمکیوں سے ہم نجات پائیں گے۔ اور مجھے ایک دن مجھے وقت دیجئے، آج میرا دل بھرا ہوا ہے۔ Subscribe Reaction YouTube channel for justice.